बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। अमीर ने नए साल 2022 के आगाज के मौके पर दोस्त ममालिक के बादशाहों, हुक्मरानों और सदूर के साथ मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात का तबादला किया है। कतर की काबीना ने मकबूजा फलस्तीनी इलाके और शाम के गुलान के पहाड़ी इलाके में यहूदियों की आबादकारी की इसराइली पॉलिसी की और इसे बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। कतर में कोरोना वायरस के मजीद 182 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद इस वबाई मर्ज से शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 2,45,530 हो गई है। और भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में एक मजहबी इबादतगाह में भगदड़ मचने से कम से कम 12 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो जाने की खबर मिली है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साबिक़ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने नए साल 2022 के आगाज के मौके पर दोस्त ममालिक के बादशाहों, हुक्मरानों और सदूर के साथ मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात का तबादला किया है, जिनमें उनकी सेहत और तंदुरुस्ती और उनके अवाम की मजीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी ने भी इस मौके की मुनासबत से दोस्त मुल्कों के वली अहदों और नायब सदूर के साथ इसी किस्म के मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात का तबादला किया है। इसी तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल तानी ने दोस्त मुल्कों की हुकूमतों के सरबराहान के साथ नए साल 2022 की आमद के मौके पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात का तबादला किया है, जिनमें उनकी सेहत और तंदुरुस्ती और उनके अवाम की तरक्की और कामरानी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। कतर की काबीना ने मकबूजा फलस्तीनी इलाकों और शाम के गुलान के पहाड़ी इलाके में यहूदियों की आबादकारी की इसराइली पॉलिसी की शदीद मजम्मत की है और इसे बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। काबीना ने फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बिरादरी से इस मामले में फौरी मुदाखलत की अपील की है और अमन की बहाली के लिए इसराइल पर दबाव डालने के लिए कहा है। काबीना ने कहा है कि फ़लस्तीन के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदादों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और अरब अमन इनिशिएटिव के तहत हल किया जाना चाहिए। कल हांगकांग के खुसूसी इंतजामी इलाके में अवामी जमहूरिया चीन की वजारत खारजा के हाई कमिश्नर, कौंसलर अमूर और गैर मुल्की मिशंस के मामलात के निगरान ल्यू गुआंग युआन से हांगकांग और मकाओ के लिए अवामी जमहूरिया चीन में कतर के कौंसल जनरल अली बिन साद अल हाजरी ने मुलाकात की और उन्हें अपनी सनाद सिफारत पेश की। वजारत दाखिला में ट्रैफिक की मनसूबाबंदी की जनरल डायरेक्टरेट ने ऐलान किया है कि उसने ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कम करने के मकसद के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर मजीद मोबाइल कैमरे नस्ब कर दिए हैं ताकि तेज रफ्तार गाड़ियों को पकड़ा जा सके और उनके ड्राइवर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जनरल डायरेक्टरेट ने अवाम पर जोर दिया है कि वो ड्राइविंग करते वक्त ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करें, खासतौर पर मुकर्ररा स्पीड लिमिट्स के मुताबिक गाड़ी चलाएं। वजारत तालीम और आला तालीम ने ऐलान किया है कि उसने मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के मद्देनजर डिस्टेंस लर्निंग शुरू करने का फैसला किया है और तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और किंडरगार्टन्स में तालिब इल्मों की अटेंडेंस को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस पर अमल दरामद कल इतवार 2 जनवरी 2022 से होगा। वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक लोकल कम्युनिटी में कोरोना वायरस के 533 नए केसेस, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में 208 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के मजीद 182 मरीजों के सेहतयाब हो जाने की भी तस्दीक की गई है, जिसके बाद इस वबाई मर्ज से शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 2,45,530 हो गई है। दरियासना नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत इस प्रोग्राम के आगाज से लेकर अब तक लोगों को वायरस के खिलाफ वैक्सीन की 5,02,05,664 डोजेस दी जा चुकी हैं। इसी तरह लोगों को वैक्सीन की अब तक 2,74,585 बूस्टर डोजेस दी जा चुकी हैं और यूं कतर की टोटल आबादी के
86.2% لوگ ویکسین کی 2 ڈوزز لینے کے بعد مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے عوام سے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ محسوس ہو کہ اس میں کرونا وائرس کے علامات ہیں تو اسے فوری طور پر ان 14 ہیلتھ سینٹرز میں سے کسی ایک سے رجوع کرنا چاہیے، جہاں اس کا بغیر کسی فیس کے معائنہ کیا جائے گا، اور جب تک ٹیسٹ ریزلٹ نہ آ جائے اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہیلتھ سینٹرز کے نام ہیں الواقرہ، التمامہ ایئرپورٹ، ویسٹ بے، ابو بکر، مسامیر، الواب، الریان، الوجبہ، سلال، غرافات الریان، قطر یونیورسٹی، لعبیب اور الخور۔ حمد میڈیکل کارپوریشن HMC نے قطر میں حالیہ دنوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر اپنی آؤٹ پیشنٹ سروسز میں چینجز کا اعلان کیا ہے۔ یہ چینجز مریضوں، وزٹرز اور سٹاف کے لوگوں کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے کی گئی ہیں۔ یہ سروسز اب اتوار 2 جنوری 2022 سے 50% آؤٹ پیشنٹ اپوائنٹمنٹس، ٹیلی میڈیسن مشورے کے ذریعے اور 50% ذاتی مشاورت کے ذریعے مہیا کی جائیں گی۔ مریضوں سے کہا جائے گا کہ وہ ہاسپٹل نہ آئیں۔ ڈاکٹر ملاقات کے روز مریض سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اسے ضروری مشورہ دے گا۔ اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ مریض کو ذاتی طور پر میڈیکل ایڈوائس کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر اس کا انتظام کرے گا اور مریض کو ہاسپٹل یا کلینک کی جانب سے مطلع کر دیا جائے گا۔ HMC کی تمام فیسلٹیز میں سخت حفاظتی پروٹوکولز نافذ کیے گئے ہیں اور مریضوں، وزٹرز اور ہاسپٹل کے عملے کی حفاظت کے لیے ایک نئی وزٹر پالیسی نافذ کی گئی ہے۔ HMC کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ اور ایمبولینس سروس 24 گھنٹے کام کرتی رہیں گی۔ HMC نے کمیونٹی کے ممبران کو یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ ان سروسز کو صرف طبی ہنگامی حالات کے وقت استعمال کریں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے کل افغان سرحد کے قریب عسکریت پسندوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں اپنے 4 فوجی ہلاک ہو جانے کی اطلاع دی ہے۔ فوج کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب پاکستانی فوجیوں نے شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے منیر علی میں پاکستانی طالبان کے ایک ٹھکانے پر چھاپہ مارا۔ بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ایک دہشت گرد کو اسلحے اور گولہ بارود سمیت گرفتار کر لیا۔ سیکیورٹی فورسز کے چھاپے کے بعد شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں 4 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ایک دوسری خبر کے مطابق پاکستان کے شہر کوئٹہ میں جمعرات کو رات گئے سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 6 ہو گئی ہے۔ ابتدائی خبروں میں 4 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو جانے کی تصدیق کی گئی تھی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کل ایک مذہبی عبادت گاہ میں بھگدڑ مچنے سے کم از کم 12 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ ہلاکتوں میں اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ماتا وشنو دیوی شمالی علاقے میں سب سے زیادہ قابل احترام ہندو عبادت گاہوں میں سے ایک ہے، جہاں ہر روز سینکڑوں لوگ پوجا کے لیے آتے ہیں۔ فرانس کی حکومت نے کہا ہے کہ ایسے میں جبکہ ایران کے جوہری معاہدے کے معاملے میں عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت جاری ہے، ایران کی جانب سے خلا میں سیٹلائٹ بھیجنے کا تجربہ قابل مذمت اور انتہائی افسوسناک اقدام ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور جرمنی کی حکومتیں اس معاملے میں پہلے ہی تشویش کا اظہار کر چکی ہیں۔ فرانس کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں اس سیٹلائٹ تجربے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے اور ایران سے کہا گیا ہے کہ وہ بیلسٹک میزائلوں کے مزید تجربات سے اجتناب کرے۔ ان میں اسپیس لانچرز بھی شامل ہیں۔ واشنگٹن سے آمدہ رپورٹس کے مطابق امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے روس کے ہم منصب ولادیمیر پوٹن پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین کی سرحد پر حالات معمول پر لائیں اور ماسکو کی جانب سے اگر کسی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر بائیڈن نے صدر پوٹن کو واضح پیغام دیا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین میں فوجی مداخلت کی صورت میں امریکہ اس کا فیصلہ کن رد عمل دے گا۔ جو بائیڈن نے یوکرین میں مداخلت کی صورت میں روس پر سخت معاشی پابندیاں عائد کرنے کی بھی دھمکی دی ہے، جس کے جواب میں روس کے صدر نے صدر جو بائیڈن پر واضح کر دیا ہے کہ ایسی صورت میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مکمل طور پر خراب ہو سکتے ہیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔
قطر اولمپک کمیٹی QOC نے سن 2022 کے لیے کھیلوں کے اپنے کیلنڈر کا اعلان کر دیا ہے، جس میں 36 بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں کے ساتھ کھیلوں کے 62 دیگر ایونٹس اور فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 شامل ہیں، جو 21 نومبر سے 18 دسمبر تک منعقد ہوں گے۔ ویسٹ ایشین والی بال چیمپئن شپ ٹورنامنٹ آج سے دوحہ میں شروع ہو رہا ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں میزبان قطر کی ٹیم کے علاوہ سعودی عرب، عمان، اردن، عراق، لبنان اور فلسطین کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ قطری ویٹ لفٹر اور اولمپک چیمپئن فارس ابراہیم نے عراق کے شہر اربیل میں عرب ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کی سنائپر، سنیچ اینڈ ٹوٹل کیٹیگریز میں 102 کلو گرام وزن کے مقابلوں میں 3 گولڈ میڈل جیت کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ قطری چیمپئن فارس ابراہیم نے 2020 کے ٹوکیو اولمپک گیمز میں سونے کا تمغہ اور ازبکستان کے شہر تاشکند میں 2021 کی عالمی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھی سونے کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ فارس ابراہیم نے 2021 عالمی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ مقابلوں میں 394 کلو گرام وزن اٹھا کر سلور میڈل حاصل کیا تھا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے نئے سال 2022 کے آغاز کے موقع پر دوست ممالک کے بادشاہوں، حکمرانوں اور صدور کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ قطر کی کابینہ نے مقبوضہ فلسطینی علاقے اور شام کے گولان کے پہاڑی علاقے میں یہودیوں کی آبادکاری کی اسرائیلی پالیسی کی شدید مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ قطر میں کرونا وائرس کے مزید 182 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,45,530 ہو گئی ہے۔ اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک مذہبی عبادت گاہ میں بھگدڑ مچنے سے کم از کم 12 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم۔